بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سے منسوب ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب غیر مسلموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانے کی کوشش کی اور ان کی اس مذموم سازش کو ناکام بنانے کے لیے سلطان نور الدین زنگی کو منتخب کیا گیا۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی کا مختصر تعارف اور واقعہ کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے بانی عماد الدین زنگی کے بیٹے تھے۔ عماد الدین زنگی سلجوق حکومت کی طرف سے شہر موصل کے حاکم تھے۔ سلجوق حکومت کے کمزور پڑنے پر انہوں نے زنگی سلطنت قائم کی اور صلیبیوں کو شکست فاش دے کر تاریخ میں بڑا نام پیدا کیا۔ سلطان نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1146 عیسوی سے لے کر 1174 عیسوی تک 28 سال حکومت کی۔ انہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جنہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ 557 ہجری میں جب سلطان نور الدین زنگی عیسائیوں کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو گربہ چشم آدمیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ سنتے ہی چونک کر سلطان نور الدین زنگی کی آنکھ کھل گئی۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اشارہ ملتے ہی فوراً تیز رفتار جانور منگوائے، چند ہمراہیوں اور بہت سے تحائف کے ساتھ عازم سفر ہو گئے۔ نہ دن دیکھا نہ رات، رواں دواں 26 دن کا طویل سفر 16 دن میں طے کرتے ہوئے مصر سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ سلطان نور الدین زنگی نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور پھر سلطان کی طرف سے اہل مدینہ کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ لوگ آتے گئے اور تحائف وصول کرتے گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ہر شخص پر گہری نگاہ ڈالی، مگر وہ دو شخص نظر نہ آئے جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ پوچھا گیا اور کوئی بھی باقی ہے؟ معلوم ہوا کہ دو مغربی درویش جو گوشہ نشین رہتے ہیں وہی باقی رہتے ہیں۔ چنانچہ سلطان کے حکم پر وہ بلوائے گئے۔ جو ہی وہ آدمی سامنے آئے، انہیں دیکھتے ہی سلطان نے انہیں پہچان لیا کہ انہی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرما رہے تھے۔ ان کو لیے ہوئے سلطان ان کی قیام گاہ پر آئے۔ دیکھا کہ ادھر ادھر چند کتابیں پڑی ہوئی ہیں، زمین پر ایک معمولی ٹاٹ پڑا ہے اور اس پر مصلا بچھا ہے اور چند برتن رکھے ہیں جن میں کچھ اناج ہے۔ سلطان نور الدین زنگی سوچ رہے تھے کہ خواب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ابھی حیرانگی کے عالم میں ہی تھے کہ ان کے قلب میں القاء ہوا اور انہوں نے بچھا ہوا ٹاٹ اور مصلا اٹھا لیا۔ دیکھا تو اس کے نیچے گڑھا ہے جس پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ پتھر اٹھایا تو دیکھا گھونس کی طرح سرنگ کھودی گئی ہے اور وہ سرنگ اندر ہی اندر جسم مبارک کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان غصے سے لرزنے لگے اور سختی سے تفتیش حال کرنے لگے۔ بالآخر دونوں نے اقرار کیا کہ وہ نصرانی ہیں جو اسلامی وضع میں یہاں آئے ہیں اور ان کے عیسائی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو نکال لانے کے لیے انہیں بھیجا۔ ان حالات کو دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی کی عجیب کیفیت ہو گئی اور وہ رونے لگے۔ بالآخر سلطان نور الدین زنگی نے انہیں وہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے مخمسی دیوار کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا اور پھر لاکھوں من سیسا پگھلوا کر اس میں ڈلوایا۔ سطح زمین تک سیسے کی زمین دوز ٹھوس دیوار قائم کر دی گئی تاکہ آئندہ کوئی دشمن ایسی مذموم جسارت نہ کر پائے۔